کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات، میں کہ لذتوں کو ختم کرنے والی شے جو ہے اس کا ذکر زیادہ کیا کرو، جو لذتوں کو ختم کرتی ہے، کیونکہ یہ لذتیں جو ہے نا یہی بندے کو دنیا کے اندر غافل کر دیتی ہیں، رب تعالیٰ کے ذکر سے روکتی ہیں۔ یہی لذت ہی جو ہے آج بندے کو کسی کو مکان بنانے کی لذت ہے، کسی کو جناب کھانے پینے کی لذت ہے، کسی کو کوئی شے منہ کو لگی ہے، کسی کے کوئی شے منہ کو لگی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہی لذتیں بندے کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو زیادہ یاد کرو جو تمہاری ان لذتوں کو ختم کر دے۔ اکثر ذکر حازم اللذات، میں کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز جو ہے اس کا زیادہ ذکر کیا کرو، اسے زیادہ یاد کیا کرو۔ وہ چیز کیا ہے جو لذتوں کو ختم کرتی ہے؟ اس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا میں کہ وہ موت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ موت ایک ایسا عمل ہے جس کے واقع ہونے پر صرف مومن ہی نہیں بلکہ کافر بھی متفق ہیں۔ کافر بھی اس بات کے قائل ہیں کہ مرنا ہے۔ یہودی، نصرانی، سکھ، ہندو، مشرک جو بھی ہیں پوری دنیا کے اندر، سب کا یہ نظریہ ہے کہ مرنا ہے۔ یہ وہ واحد عمل ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید پر لوگوں کا اختلاف ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت پر لوگوں کا اختلاف ہے۔ باقی جتنے سارے عقائد اسلامی ہیں ان پر سارے کے سارے مختلف ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کا ہر بندہ جو ہے وہ ہر ایک بات پر متفق ہو جائے، لیکن ایسی بات جس پر سب متفق ہے وہ مرنا ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ جب یہ ایسا ایک امر ہے، ایسا ایک عمل ہے جس سے ہر ایک بندے نے گزرنا ہے، تو پھر اس کا ایک بطور عقیدہ کے اثر ہماری زندگی میں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اگر یہ موت جو ہے نا، موت کو ہم بطور عقیدہ کے اپنی زندگی کے اندر اس کو مؤثر بنا دیں، ہماری زندگی میں یہ مؤثر ہو، تو پھر کوئی بھی بندہ دنیا کے اندر رہ کر نہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سوچ سکتا ہے، نہ نافرمانی رب تبارک و تعالیٰ کی کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بس معاملہ یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے اسے صرف رسم بنا لیا ہے، موت کو بھی۔ جیسے کوئی بندہ فوت ہو گیا تو ہم نے رسم بنا لیا کہ وہاں پہنچنا ہے، لوگوں کو منہ دکھانا ہے، جانا ہے ہم نے وہاں، بس لوگوں کو منہ دکھانا ہے، منہ دکھانے کے بعد بس آ جانا ہے، پھر کلخانی پہ جانا ہے، پھر چلیسویں پہ جانا ہے، پھر 10ویں کے ختم پہ جانا ہے، پھر جمعراتیں ہوتی رہیں گی، پھر برسیاں ہوتی رہیں گی، ساری کی ساری رسم بن گئی۔ اس کو ہم نے بطور عقیدہ کے اپنی زندگیوں کے اندر اسے مؤثر نہیں بنایا۔ جنہوں نے مؤثر بنایا نا زندگیوں کے اندر اسے، ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کے رہنے کے طریقے بدل گئے، ان کے دنیا کے اندر رہنے کا رویہ بدل گیا، لوگوں کے ساتھ رویہ بدل گیا ان کا۔ کیونکہ جس بندے نے اسے اپنی زندگی کے اندر بطور عقیدہ کے مانا نا، اسے پتہ ہے میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد میں نے اٹھنا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ میں نے کیا اس کا حساب دینا ہے۔ اگر میں نے اپنے ساتھ والے بھائی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، دوست کے ساتھ کی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، ہمسائے کے ساتھ کی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا، رشتہ دار کے ساتھ کی ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو بتائیں یہ سارے کے سارے حساب اس کے ذہن میں آئیں گے تو کوئی بندہ جو ہے پھر کسی کے ساتھ کوئی بدیکی کرے گا، کوئی زیادتی کرے گا کسی کے ساتھ؟ کبھی سوچ بھی نہیں سکے گا کسی کے ساتھ زیادتی کر جاؤں۔ تو بس معاملہ یہی ہے کہ ہم نے اس اتنے بڑے یعنی کہ معاملے کو، اتنا بڑا ایک معاملہ ہے جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ پیش آتا ہے۔ پہلے ہم اپنے رشتہ داروں کے، قریبیوں کے، ہمسایوں کے بڑے سارے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو ہم بے پرواہ پڑے ہوتے ہیں، اپنی فکر نہیں ہوتی ہم نے کیونکہ کسی کی موت سے سبق نہیں لیا اور اپنی موت کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی۔ روزانہ ہم کتنے جنازے دیکھتے ہیں، کوئی اخبار خالی ہوتا ہے جس میں مرنے والوں کی خبریں نہ لگی ہوں۔ تو آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ ہم نے اس پر غور نہیں کیا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، میں جو لذتوں کو ختم کرنے والی شے ہے نا اس کا ذکر زیادہ کرو، اس کو یاد زیادہ کرو۔ جب ہر بندہ موت کو یاد کرے گا، میں نے مرنا ہے، میں نے دنیا سے جانا ہے، تو بتائیں یار جو مرنے والا ہوتا ہے جسے پتہ ہو میں نے مرنا ہے، ابھی جانا میں نے دنیا سے، اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے۔ اسے پتہ یار میں مر جاؤں گا، ممکن ہے میں اپنے بھائی سے چھین لوں، اس کا حق مار لوں اور بعد میں ہی نہ کھا سکوں، پھر وہ کھائیں جو میری قبر پر آ کر فاتحہ بھی نہ پڑھیں، ان کے لیے جمع کر کے کیوں جاؤں میں؟
نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو جب یہ چیز ہمارے زندگی کے اندر بطور عقیدہ کے مؤثر ہوگی نا، پھر ہر بندہ جو ہے اس کے پیچھے کسی کو ڈنڈا لے کر گزرنے کی یا ڈنڈا لے کر چلنے کی حاجت نہیں ہوگی، پھر ہر بندہ سیدھا ہو کے چلے گا۔ ہر بندہ جو ہے نا، اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جن کو صرف آخرت کا ڈر ہی گندے کام نہیں کرنے دیتا، آخرت کا ڈر ہی حرام لقمہ نہیں کھانے دیتا، آخرت کا ڈر ہی انہیں جناب اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنے دیتا، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنے دیتا، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنے دیتا، کریم آقا علیہ السلام کی سنت کی مخالفت نہیں کرنے دیتا۔ ان کے دلوں کے اندر یہ ڈر لاحق ہو چکا ہے کہ میرے مرنا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کے سامنے چند ایک ان بزرگوں کی باتیں سناتا ہوں جنہوں نے موت کو بطور عقیدہ کے اپنی زندگیوں کے اندر مؤثر رکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے جب بھی قبر کا ذکر ہوتا نا جی، آپ اتنا روتے کہ آپ کی پوری داڑھی بھیگ جاتی، داڑھی آپ کی بھیگ جاتی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ قبر کا ذکر آتا ہے، موت کا ذکر آتا ہے، آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، اتنا روتے ہیں آپ، لوگوں کو آپ پر ترس آنے لگتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ آخرت کی سیڑھیوں میں سے نا پہلی سیڑھی قبر ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ فرمایا کہ اگر عثمان جو ہے اس پہلی منزل سے پاس ہو گیا نا، یہاں سے کامیاب ہو گیا، آگے بھی بچ جائے گا، اگر یہاں پھنس گیا تو آگے بھی پھر وہی حال ہوگا۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں بتائیں، یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بارہا جنت کی ضمانت لی تھی میرے حضور سے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جنہیں خود فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، تیسرا نام حضرت عثمان کا ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان بھی جنتی ہے۔ پھر حضور نے ایک بار فرمایا کہ کچھ ہمیں زمین لے کر دے مسجد کے لیے، میں اسے جنت دے دوں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور زمین میں دوں گا، جنت بھی میں لوں گا۔ تیسری بار حضور نے فرمایا کہ جنگ کے لیے ہمیں سامان دے دے، میں اسے جنت دے دوں گا۔ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، 300 اونٹ، 7 پلان 7 سامان کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جنگ کے لیے حضور روانہ ہو رہے ہیں، اتنا سارا سامان دیا حضور کی بارگاہ میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ممبر سے نیچے اتر کر ان کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بتائیں آقا علیہ السلام انہوں نے جتنے پیسے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، آقا علیہ السلام ان پیسوں کو ہلا بھی رہے ہیں اس طرح کر کے، اور ساتھ ساتھ حضور فرما رہے ہیں میرے عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، میرا عثمان جو بھی کرتا رہے گا اسے نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ بتائیں یار، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے اندر یہ ایسا ایک عقیدہ تھا موت کا کہ ہم نے مرنا ہے، اٹھنا ہے قیامت والے دن، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں ہم نے جواب دینا ہے۔ تو بتائیں وہ پھر ان کی زندگی کیسے گزری ہے؟ مدینہ شریفہ میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، عین شہر مدینہ کے اندر آپ نے اپنے چاہنے والوں کو اجازت تک نہیں دی کہ کسی کے سامنے ہاتھ ہی اٹھا دیں، ایسی اپنی جان قربان کر دی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ اور مزے کی بات دیکھیں، ایسے ہی لوگوں کو کہا گیا، بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے ان کو رب نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے میں نے ان سب کو بخش دیا، یہ جو مرضی کرتے رہے ان کی پکڑ نہیں ہوگی، ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے موت کو اپنی زندگی کے اندر بطور عقیدہ کے مؤثر بنایا ہوا تھا، انہیں پتہ تھا ہم نے اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، اور اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کیا چلو ہماری معافی ہوگی جو مرضی کرتے رہیں۔ ہیں جی، آج ہم تو بابا فرید رحمہ اللہ کے مزار کے جو کھڑکی ہے وہ گزر کے آ جائیں تو لوگوں کے اگلے سال تک گناہ جو ہے نا ان کے زیادہ ہو جاتے ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں ان کے، چل بھی بخشے گئے ہم، کس نے کہا ہے تو بخشا گیا ہے؟ وہ دروازہ جو بابا فرید رحمہ اللہ کا ہے وہ ہر بندہ جنتی نہیں بنتا، یہ ذہن میرے مسئلہ۔ بابا فرید رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو یہاں سے گزرے گا ایسے جیسے میں گزرا ہوں، جیسے میں گزرا ہوں ایسے گزرے گا وہ بندہ جنت جائے گا۔ تو بتائیں یار، بابا فرید رحمہ اللہ ایسے گزرے تھے جیسے ہمارے لوگ گزرتے ہیں، 3 دن باہر کھڑے ہیں، نماز پڑھ نہیں رہے اور جنتی بننے کیا کھڑے ہیں، رب کی نافرمانی کر کے ولی سے جنت لینے چاہتے ہیں۔ یار یہ ولی نے کون سی جنت دینی ہے انہیں؟ کوئی شفاعت نہیں ہوگی ان کے لیے بابا فرید رحمہ اللہ کی بھی۔ اور جب بابا راضی نہیں ہے تو رب راضی کیسے ہوگا اس پر؟ یار جب رب راضی نہیں ہے تو بابا راضی کیسے ہوگا اس پر؟ اس سے جنت نہیں ملتی، میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، جب تک کہ وہ اعمال نہ کرے بندہ جو بابا فرید رحمہ اللہ والے ہیں، ان والے اعمال اپنائے بندہ، پھر جہاں بھی بیٹھا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا، جہاں بھی جائے گا قبر کے اندر سے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر جو ہے نا یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور بخاری میں حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنی دنیا کے اندر اپنے اعمال ایسے کر کے آئے جو میرے رب کو پسند آ جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں جاتے ہی جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے،
جنت کی کھڑکی کھول دیتا ہے، جنت کے بچھونے بچھا دی جاتے ہیں اس کے لیے، اور جناب حور آگے اسے کہتی ہے نم کنومت العروس، اب ایسے سو جا جیسے حوریں جیسے جناب دلہن سوتی ہے، پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، ایسے سو جاتا ہوں جی۔ یہ اسی بندے کے لیے مجدہ ہے، اسی بندے کے لیے خوشخبری ہے جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر اپنی موت کو نہیں بھلایا، موت کو یاد رکھا ہے۔ موت کو یاد رکھنے والا بندہ جو ہے وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس نے آپ کا نام نہ سنا ہو۔ آپ کا ایک خادم تھا، وہ کہنے لگا حضرت میں آپ کا مرید ہوں، میں روزانہ نیچے سوتا ہوں چٹائی پر، آپ پلنگ پر سوتے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ تو مزے کی نیند سوتے ہیں، میں رات کو ایسے جناب چٹائی پر ٹاٹ پر سویا رہتا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا اچھا چل یار آج رات تو میرے پلنگ پر سو جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اور میں لے کر یہ ذہن میں رکھنا صبح صبح نا تیری موت واقع ہونے والی ہے، صبح فوت بھی ہو جائے گا تو، آخری رات ہے تیری، چل سو جا تو میرے پلنگ پر۔ رات ساری سائڈیں بدلتا رہا، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر کا خیال کبھی ادھر کا خیال۔ جب صبح ہوئی نا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا یار سنا کیا بنا تیرا، کیسی پیاری نیند آئی ہوگی تجھے پلنگ پر۔ اس نے کہا حضرت نیند کیسے آتی، آپ نے مجھے ڈرا دیا تھا کہ موت آ جائے گی تو مر جائے گا۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا پھر سویا نہیں تو؟ اس نے کہا بالکل نیند نہیں آئی۔ آپ رحمہ اللہ فرمانے لگے خدا کے بندے تجھے تو میرے جیسے جھوٹے بندے نے کہا ہے تو مر جائے گا، تو تجھے پلنگ پر نیند نہیں آئی، تو مجھے تو میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے تو مر جائے گا، پھر مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے پلنگ پر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی لذتوں کو ختم کر دیا، زندگی کی لذتوں کو ختم کر دیا۔ لذتوں کو ختم کیسے کیا؟ موت کو یاد کر کے۔ موت ان کے عقیدے کی طرح ان کی زندگیوں میں راسخ ہو گئی۔ ہر کام کرنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں یار یہ میں کروں کہیں یہ نہ ہو قیامت والے دن پکڑا جاؤں، کہیں یہ نہ ہو مروں تو میری موت مشکل ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو مروں تو میرے لیے آسانی نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ میں مروں تو میری روح اٹک جائے، کئی کے دن تک میری روح اٹکی رہے ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا حضرت جبریل امین علیہ السلام سے، یہ بتاؤ، اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا موت کی تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا حضور کسی بندے کو تلوار کے 1000 بار مارے جائیں، 1000 بار تلوار ماری جائے کسی بندے کو، تو فرمایا کہ یہ 1000 بار تلوار کے میری موت کے سب سے چھوٹے جھٹکے سے بھی زیادہ ہلکے ہیں۔ میری طرف سے آنے والا جھٹکا جو موت کا ہے وہ زیادہ ہے، سب سے چھوٹا جھٹکا وہ زیادہ ہے تلوار کے 1000 باروں سے بھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں جس بندے کو اتنا بڑا ڈر لائق ہو وہ کیا کرے گا؟ کبھی غلط کام نہیں کرے گا، کبھی نماز ہوگی اذان ہوگی، کبھی مسجد سے باہر دکھائی نہیں دے گا بندہ آپ کو، وہ کبھی دکھائی نہیں دے گا باہر۔ ایک بندہ جا رہا تھا، امیر تھا، ساتھ اس کا نوکر تھا، امیر کو عادت نہیں تھی نماز پڑھنے کی کیونکہ روٹی کھلی ڈلی تھی۔ روٹی کا زیادہ ہونا بھی بندے کو رب تعالیٰ کے ذکر سے نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ نوکر جو ہے نا اپنے آقا کو کہنے لگا کہ حضرت اجازت دیں، مجھے میرے مالک نے بلایا مسجد، میں ذرا مسجد سے ہوا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جا، لیکن جلدی آ جانا، دیر نہ کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ سارے لوگوں سے پہلے داخل ہوا، مسجد میں گیا، لیکن جب سارے لوگ باہر آ گئے ابھی تک وہ واپس نہیں آیا۔ سارے لوگ باہر آ گئے لیکن وہ ابھی تک اندر ہے۔ اس نے باہر سے کھڑے ہو کر کہا، اس نے کہا اوے تجھے باہر کون نہیں آنے دیتا؟ جو تجھ سے پہلے گئے بعد میں گئے تھے وہ سارے آ گئے، تو سب سے پہلے گیا ہے، سارے باہر آ گئے لیکن تو باہر نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا صاحب جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہی مجھے باہر نہیں آنے دیتا، جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہی مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ یعنی کہ وہ بندہ یہ نہ سمجھے نماز نہیں پڑھتا تو وہ کہے جی میں بڑا فنیر ہوں تو نماز نہیں پڑھتا، نہ بلکہ وہ یہ ذہن میں رکھے اسے مالک بلاتا ہی نہیں ہے اپنے گھر میں۔ بندہ اپنے اعمال سیدھے کرے، رب تبارک و تعالیٰ بلانا شروع کر دے گا اسے۔ بندہ جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا شروع ہو، زندگی ایسی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، کن کے پیچھے؟ اپنے بچوں کے پیچھے۔ آج وہی بچے اپنے ماں باپ کے گلے پڑتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑا پیر فوت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے مرید تھے جی۔ اس کے بیٹے نے پستول سیدھا کر لیا باپ پر، پستول سیدھا کیا باپ پر، تو باپ اسی ڈر کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب بتائیں حال تو یہ ہے، جن بچوں کے لیے ہم رات دن ایک کر رہے ہیں، جن بچوں کے لیے ہم رات دن زور لگا رہے ہیں، وہ بچے ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں۔ میں قسم سے کہہ رہا ہوں یہی بچے جو ہے نا بعد ہمارے مرنے کے 2-4 دن سے زیادہ ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں آئیں گے۔
تو پھر ان کے لیے اتنا زور لگانے کا فائدہ کیا ہے بتائیں یار؟ بندہ اپنی آخرت برباد کر کے کسی کی دنیا سنوار رہا ہے۔ بتائیں نا، مثال کے طور پر میں کام کر رہا ہوں، رات دن مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، پیسے جمع کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، بچوں کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں نا، بتائیں وہی پیسے میرے بچے کھائیں گے، تو بچوں کی دنیا سنوری، میری آخرت گئی، تو بتائیں میرے سے بڑا پاگل ہے دنیا میں کوئی؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے بھائی۔ حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بہلول دانا، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت بہلول کا، حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ رحمہ اللہ کو ہارون رشید نے کہا، ایک رومال دیا بڑا خوبصورت، کہا کہ یہ رومال لے لو اور آپ کو جو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف لگتا ہے نا اسے دے دیں۔ آپ توجہ ہے نا آپ کی؟ جو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے نا، آپ یہ رومال اسے تحفہ دے دیں۔ حضرت بہلول رحمہ اللہ نے رومال پکڑا اور وہاں سے روانہ ہو گئے، کسی کو نہیں دیا۔ کچھ دنوں بعد ہارون رشید رحمہ اللہ بیمار ہوئے، آخری وقت آن پہنچا، حضرت بہلول جو ہیں وہ آئے، انہوں نے فرمایا، بادشاہ سے پوچھا، یار یہ بتا، خلیفہ ہارون رشید سے یہ بتائیں، آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو سفر پر جانے سے پہلے آپ کچھ بندوں کو روانہ کرتے ہیں، وہ جا کر آپ کے لیے خیمے لگاتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ایسے کرتے ہیں انتظام۔ انہوں نے کہا کبھی بغیر انتظام کے آپ سفر پر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ بغیر انتظام کے سفر پر چلے جائیں تو پھر آپ کو لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا لوگ بیوقوف کہیں گے۔ کہ آپ یہ بتائیں، اگر آپ یہاں سے ابھی دنیا سے روانہ ہو جائیں اور آپ نے سینکڑوں ہزاروں سال قبر میں رہنا ہو، پھر حشر میں رہنا ہو ابد الاباد تک، 50,000 سال آپ نے دن معاشر کے بھی گزارنے ہوں ہیں، تو پھر بتائیں آپ نے اس کے لیے کیا بھیجا ہے؟ اتنا بڑا لمبا سفر جو آپ کو درپیش ہے، اس کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے؟ یہ جب بات کی نا حضرت بہلول دانا رحمہ اللہ نے، تو ہارون رشید رحمہ اللہ جیسا بندہ رونے لگ گیا۔ حالانکہ ہارون رشید رحمہ اللہ اتنا بندہ نیک تھا، باوجود حاکم ہونے کے رات کو 200 نفل پڑھا کرتا تھا، 200 نفل۔ ہم سے تو صرف فرض نہیں پورے ہوتے، ہم تو فرض نہیں ادا کر سکتے، صرف 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، 2 فرض فجر کے، یہ نہیں پڑھے جاتے ہم سے۔ لیکن وہ بندہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتا تھا رات کو کھڑے ہو کر، بادشاہ ہو بھی، خلیفہ بھی ہو، حاکم بھی ہو، اکیلا حاکم پورے آل اسلام کا، تو 200 نفل پڑھا کرتا تھا بندہ۔ تو بتائیں ہارون رشید رحمہ اللہ کو رومال دیا بہلول نے، کہا کہ پھر پوری دنیا میں مجھے بیوقوف آپ ہی دکھائی دیے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں یہاں دنیا سے، اتنا لمبا سفر درپیش ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، تو اتنا بڑا لمبا سفر کرنے والا بندہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تو مجھے آپ پوری دنیا میں بیوقوف لگے ہیں، لہذا یہ رومال کے مستحق بھی آپ ہی ہیں۔ رومال انہیں دے دیا۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، ہم نے بھی جانا ہے دنیا سے، یہاں سے روانہ ہونا ہے، قبر و حشر کی زندگی گزارنی ہے، آگے بھی جانا ہے ہم نے، 50,000 سال کا دن محشر کا ہے، وہ بھی ہم نے بتانا ہے۔ تو بتائیں یار اس کے لیے تیاری ہماری کیا ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہے ہماری، ہیں یار؟ رب کا فرض ادا نہیں ہوتا، باقی کی تیاری ہم کیا کریں گے بھلا بتائیں؟ باقی معاملات ہیں، معاشرت ہے، گھر والوں کے ساتھ، ماں بہن کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ان کی تربیت ہے، اور معاملات ہیں، ان کی دینی تربیت ہے، باقی ساری چیزیں ہیں۔ لیکن ہم نے کیا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے؟ فلانا لیڈر بن گیا، فلانا رہ گیا، فلانا چڑھ گیا، فلانا اتر گیا، بات یہی۔ یار ان باتوں سے آپ کو ملنے والا کچھ نہیں ہے، میں قسم سے کہہ رہا ہوں۔ اپنی آخرت برباد نہ کریں، اپنی فکر کریں، مرنا ہے ہم نے، جان دینی ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، قبر کی زندگی گزارنی ہے ہم نے، اتنا لمبا عرصہ ہے، وہاں جو پوچھا جانا ہے ہم اس کی تیاری کریں۔ یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کس کے جلسے میں آپ کو جا کے دھمال ڈالنے کا دل کرتا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا ہم سے، اور نہ ہی ایسا کوئی سوال ہوگا ہم سے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یا باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، دین کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے یا دین کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم موت کو رسم نہ بنائیں، جیسے ہم نے بنا رکھا ہے، موت رسم ہی ہے ہمارے لیے، کلخانی چلیسواں روٹی پانی کھایا اور سارے روانہ ہو گئے، نہ بھائی نہ۔ یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ موت جو ہے نا ہمارے لیے رسم نہ ہو، بلکہ عقیدہ مؤثرہ کے بن جائے، ہماری زندگی کے اندر اس کا اثر ہو۔ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ موت کو بطور عقیدہ کے لے، جی رسم نہ لے کہ رسم فلانا مر گیا، اچھا جی فلانا ہی مرا ہے، میں کون سا مرا ہوں۔ جب اپنی باری آئے گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گئے ہم، ہے یا نہیں ایسا؟
کوئی پتہ نہیں ہے کب بندہ روانہ ہو جائے، تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں آخری حدیث پاک سنانے لگا ہوں آپ کو، آپ اور میں ذرا دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا، اسے آپ ماہانہ تنخواہ دیتے تھے، کس بات پر؟ کہ رات جب ہو جائے نا آدھی تو انہیں اٹھا دیا کریں، آدھی رات کے وقت کھڑے ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آدھی رات تک آپ سوتے تھے، آدھی رات کے بعد وہ بندہ آپ کو جگا دیتا، آپ کھڑے ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیتے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا۔ ایک دن آپ آئے، آپ نے اسے کہا یار چل جا، اب آج کے بعد تو نے یہ نوکری نہیں کرنی، تیری ڈیوٹی ختم۔ اس نے کہا حضرت کوئی معاملے میں مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے، آپ جو ایسے فرما رہے ہیں، مجھے آپ چھٹی دے رہے ہیں، میں تو اچھی بھلی ڈیوٹی دے رہا تھا، اپنا کام کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار یہ دیکھ میری داڑھی میں نا ایک بال سفید آ گیا ہے، اب مجھے نیند آئے گی تو اٹھائے گا نا، اب تو فکر لائق ہو گئی آخرت کی مجھے، اب تو میرے مرنے کی تیاری خود بخود ہی شروع ہو گئی، جی اب تو میرے لیے وقت نہیں بچا کہ اب میں مزید ایسا کو کروں، نیند آئے مجھے۔ اب بتائیں یا جس کی داڑھی میں ایک بال سفید آ جائے اس کی نیند ہی غائب ہو جائے، اور میں اور آپ داڑیاں کالی کر کے بال کالے کر کے دوبارہ سے پھر نوجوان بن کے پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں، اپنے نفس کو دھوکہ دیتے رہیں، جی اپنے آپ کو جناب دھوکے میں رکھیں، اور ہمارے اعمال ایسے ہوں، ہمارے کرتوت ایسے ہوں کہ جناب وہ سیدھے ہونے کا نام ہی نہ لیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میرا عمر جو ہے نا یہ جہنم کا دروازہ ہے، جب تک میرا عمر زندہ رہے گا لوگ جہنم سے بچے رہیں گے۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔